شیخ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یورپ میں الحاد پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم الحاد کی یورپ میں تاریخ کے حوالے سے ہم اشارہ کر چکے ہیں اس بات کی طرف کہ سب سے بڑا سبب جو یورپ میں الحاد پھیلنے کا وہ بذات خود جو عیسائیت ہے، یہ مذہب جو عیسائیت ہے اس کے اندر باطل نظریات کا موجود ہونا اور کتاب مقدس کے اندر ایسی چیزوں اور تحقیقات کا موجود ہونا کہ جن کو انسانی عقل بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ چونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ کتابیں تبدیل شدہ ہیں، محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، تو اس کے اندر کچھ ایسے نظریات جیسا کہ آسمان کی تخلیق کے بارے میں، کائنات اور کون کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں ایسی چیزیں، معلومات موجود ہیں کہ جو جدید تحقیقات کے بھی منافی ہیں اور انسانی عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور کچھ ایسے باطل نظریات ہیں جو عقلاً بھی ان کو انسان جب جانتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سکوک غفران ایک اصطلاح خاص ہے عیسائیت کے اندر، اور جس کو کہتے ہیں بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، معافی کے سرٹیفکیٹ لوگوں کو جاری کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ کلیسا کے اندر جو اہل کلیسا جو پادری تھے وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ہتھیانے کے ان کے ہاں مختلف جو ہے وہ ہتھ کنڈے تھے اور ہیلے جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک سب سے بڑا ہیلہ یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا، اگر کوئی شراب پی لیتا، کوئی بہت بڑا جرم کر لیتا، تو وہ جو ہے وہ کلیسا میں آ کر کچھ پیسے دے کر پادری کو، اور وہ اس کو جو ہے وہ ایک بخشش کا، جس کو عربی میں سکوک غفران کہا جاتا ہے، وہ بخشش کے معافی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف ہیں۔ اب دیکھیں عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور جس کو چاہتے جو ہے وہ اس کو سزا دے دیتے۔ اب مثلا جو یہ باری تاوان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ باری تاوان ادا نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے اندر ایک جمود تھا، اور جمود کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں جب ہم نے الحاد کی تاریخ پر بات کی تھی کہ جب مختلف قسم کی تحقیقات سامنے آئیں اور مختلف قسم کے جدید آلات، سائنسی آلات جو ہے وہ ان کو ایجاد کیا گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ یہ ہمارا جو ایک ہولڈ ہے معاشرے کے اوپر یا اجتماعیت اور سیاسیت کے اوپر، ان کے سیاسی حالات کے اوپر، یہ شاید ختم ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے جو ہے یہ چیزیں ساری جا رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کو اپنا جو ایک ان کے اوپر ان کا تسلط تھا اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان پر سختی کی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہ ان کے مذہب کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور شاید جو ہے مذہب اور دین جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی تحقیق کی اور جو ہے وہ ان چیزوں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ جمود کا ہونا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی کتاب مقدس کے اندر ایسی تحقیقات اور ایسی چیزوں کا موجود ہونا کہ جو انسانی عقل بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو ایسے ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں، یہ دین، مذہب اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ الحادی فکر جو ہے اس کو لیا اور اس راہ پر جو ہے وہ چل پڑے، یعنی ادیان کے دشمن ہو گئے، عقیدے اور ادیان کے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار بھی سامنے آیا۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں، جیسا کہ اشتراکیت ہے، وجودیت ہے، شیوعیت ہے، یہ سارے ایسے فرقے ہیں جن کی بنیاد جو مادہ پرستی پر ہے، عقل پرستی اور مادہ پرستی پر ہے۔ یہ اس طرح کے افکار سامنے آئے، اور ان افکار کا سامنے آنا ہی اصل سبب تھا الحاد کے پھیلنے کا اور الحاد کے جو ہے وہ عالمی سطح پر نمودار ہونے کا۔